ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ تعالی. سورہ نور کا یہ رکوع نمبر 4 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان جماعت کے لیے اہم اور بنیادی احکامات، اس سے معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرت وجود میں آتی ہے، اس کے بنیادی اصول اور ضابطے ذکر کیے. سب سے پہلا اصول تو یہ ذکر کیا کہ مسلمانوں کو جب دوسروں کے گھروں میں جانا ہو تو بغیر سلام کیے اجازت لیے داخل نہیں ہونا چاہیے. زمانۂ جاہلیت میں لوگ جب دوسروں کے ہاں جاتے تھے تو صرف تحیت اور سلام کر کے ایسے ہی چلے جاتے تھے، اجازت وغیرہ نہیں لیتے تھے. مثلاً کسی کے ہاں صبح کے وقت کوئی جاتا تو کہتا حییتم صباحا اور ایسے ہی اندر گھس جاتا تھا. شام کے وقت جاتا تو کہتے حییتم مساء، یعنی شام کو تم پر اللہ سلامتی اور تحیت، اور پھر چلا جاتا تھا. تو قرآن مقدس نے مسلمان جماعت کو اس لیے پہلے استعنیسو کا ذکر کیا، اجازت کا پہلے ذکر کیا. حالانکہ عملاً تو پہلے سلام پھر اجازت، لیکن کیونکہ وہ لوگ اجازت نہیں لیتے تھے، تحیت پھر بھی کر لیتے تھے، اس لیے قرآن نے حتیٰ تستعنیسو کا پہلے ذکر فرما کر اس بات کو مؤکداً ذکر کر دیا، تاکیداً ذکر کر دیا کہ اجازت ضروری ہے. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا درست نہیں. اجازت ملے تو جاؤ، وگرنہ واپس چلے جاؤ. اس کی تفصیلات گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہیں. آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو 2 اور احکامات ارشاد فرمائے. ایک مردوں سے متعلق ہے اور ایک خواتین سے متعلق. دیکھو، کل میں نے بات کی تھی کہ دین اسلام یا قوانین شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ محض ایک قانون نافذ کر دیا جائے. قانون اس لیے نہیں ہوتا، یاد رکھنا، کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالا جائے، لوگوں پر سزائیں جاری کی جائیں، لوگوں کو تنگی میں، مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے قانون نہیں ہوتا. قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے، اصل انسان ہے. جو لوگ بعض اوقات قانون کی حکمت کو نہیں سمجھتے تو وہ قانون کا ڈنڈورا تو بہت پیٹتے ہیں، لیکن جس انسان کے لیے قانون بنایا گیا اس کا ادب و احترام یا اس کی عزت اور اس کا مقام مرتبہ ہو نظروں سے اوزل ہو جاتا ہے. اب قانون کے نفاذ میں بھی بعض اوقات اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. قانون اس لیے ہے کہ انسان
وہ ہر طرح کی خرابی سے، جرائم سے، برائیوں سے بچ سکے۔ تو شریعت مطہرہ کا یہ اسلوب ہے، یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ تمام وہ ذرائع، تمام وہ اسباب جو جرم اور اس لاقانونیت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں ان سے بھی روک دیتی ہے، تاکہ انسان اس جرم کا ارتکاب ہی نہ کرے اور اس پر کسی طرح کی کوئی حد، کوئی قانون جاری ہی نہ ہو، اس کے قریب ہی نہ جائے۔ یہ جو گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم ہے، یہ بھی در حقیقت اسی لیے ہے کہ اگر ایک آدمی اچانک کسی گھر میں گیا، آگے کوئی ایسی صورتحال اس کے سامنے آئی کہ جو خرابی کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے تو اور خرابی پیدا ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ گھروں میں جانے سے پہلے اجازت۔ اب اسی طرح یہاں ایک اور قانون، یعنی سد ذرائع کے طور پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل للمؤمنین، فرما دیجیے ہے ایمان والوں سے پیغمبر، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہیں پست کریں، نیچے رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، من کا یہاں لفظ ذکر کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کا کچھ حصہ نیچے رکھیں۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس سر جھکائی رکھیں، اس کا نہیں، من ابصارہم کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کا کچھ حصہ نیچے رہنا، ایسے نہیں ہے کہ تم گھورتے رہو یا اوپر اٹھا کے دے گی، نگاہ اوپر تم اٹھا ہی نہیں سکتے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ کسی اجنبیہ کے چہرے کو مت دیکھو، اس کی زیب و زینت کی چیزوں کی طرف نگاہ مت دوڑاؤ، اور خاص طور پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مت دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے بد نظری ایک زہریلا تیر ہے۔ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان اس بد نظری سے بچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور ایمانی پیدا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے حلاوت ایمانی، مٹھاس ایمان کی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یجد فی قلبی حلاوت، اس کے نتیجے میں حلاوت اور ایک دل طبیعت میں اطمینان و بشاشت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری نظر اچانک کسی اجنبیہ کی طرف اٹھ جاتی ہے، میں سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ لیتا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ الاولیٰ لک والثانیۃ علیک، پہلی تو نظر تجھے معاف ہے، اچانک پڑ سکتی ہے کسی پر، لیکن پھر دوبارہ اس کو دیکھتے رہنا یا اسی نظر کو اسی پر ٹکائے رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تیرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو انسان اجنبی عورت کو مت گھورے، اپنی نگاہ سامنے کوئی عورت آ جائے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے فرمائیے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی ستروں کی حفاظت کریں۔ ویحفظوا، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفظ فروج، اس کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا اس سے مراد یہ ہے کہ زنا نہ کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، زنا کا ارتکاب نہ کریں، لیکن یہاں پر اس سے مراد حفظ فروج سے حفظ ستر ہے، اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ چھپائیں، آگے حکم خواتین سے متعلق آ رہا ہے۔ مرد کی شرمگاہ یا ستر جسے کہا جاتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہے، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے ہر وقت، چاہے تنہائی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اگر تنہائی اور خلوت میں ہوں تو پھر وہاں بھی اپنے ستر کو چھپا کر رکھنا میرے اوپر لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ یستحیا، کہ اس سے حیا کیا جائے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیا تم وہاں اپنی ستر کو، چلو اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہاں بھی چھپا۔ ستر عورت ہر حال میں، ہر وقت
بلا ضرورت اس کا کھولنا درست نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ اس کو چھپا کر رکھیں۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے اس میں شامل، گھٹنے کا بھی کھولنا کسی مرد کے لیے درست نہیں، اپنے گھر میں بھی درست نہیں، کنائی میں بھی درست نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں تھے کہ ان کے ران سے، ان کے گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھٹنے پہ کپڑا ڈالو، یہ بھی سطر میں سے، یہ بھی سطر میں شامل ہے۔ آج کل ہمارے ہاں عجیب کچھ فیشن چلا ہوا ہے کہ لڑکوں نے وہ پہنے ہوتے ہیں، کچھے پہنے ہوتے ہیں جس میں گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، اور گھر میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بے پردگی ہوتی ہے، وہ اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ چھوٹے اگر آپ نے کوئی پاجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو وہ گھٹنے کے نیچے تک ہونا چاہیے، گھٹنے اس میں نظر نہیں آنے چاہیے، یہ سطر میں مرد کی شامل، باقی اس کا حصہ سطر میں نہیں ہے۔ البتہ اس کا بھی چھپانا نماز کی حالت میں تو اس کے لیے مستحب اور سنت ہے، لیکن یہ فرض ہے اتنے حصے۔ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ اور باعث ہے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس کے نتیجے میں ان میں زیادہ پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یاد رکھو جو یہ کرتے ہیں اللہ اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم خواتین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، یا خواتین کو 6 احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے۔ ان میں سب سے پہلے تو یہی جو مردوں کو بھی دیا کہ ایمان والیوں سے کہہ دیں کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد تو عورت کو نہ دیکھے اور عورت جھانک کر دیکھتی رہے، وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہے، نہیں، عورت کے متعلق بھی ہے کہ یغضضن من ابصارہن۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت امی عائشہ اور کچھ اور ازواج مطہرات وہاں موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرنے کا حکم دیا کہ پردے میں چلی جائیں۔ حضرت امی عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو دیکھ سکتی ہو۔ یعنی گویا عورت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی مرد کو نہ دیکھے، اپنی نگاہیں وہ نیچے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور دوسرا حکم یہ دیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں۔ یہاں پر بھی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ سے مراد سطر عورات، یعنی اپنے سطر کو چھپانا، اور عورت کا سطر اس کا پورا جسم، پورے جسم کو، آگے استثناء آ رہا ہے کہ کون سا حصہ اس کے سطر میں شامل نہیں ہے، پورا حصہ اس کا سطر میں ہے سوائے اس کے چہرے، ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے قدم ہو، اس کے علاوہ پورے جسم کو عورتیں چھپا کر رکھیں۔ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تیسرا حکم دیا کہ اپنی زینت کے مقامات اور اعضاء کو ظاہر نہ کریں۔ زینت جو ان کی خوبصورتی کی جگہ ہے، ایک تو یہ کہ زینت جو بناؤ سنگھار ہے ان کا، اس کو ظاہر نہ کریں، اس سے یہ مراد بھی کہ عورت مثلا اس نے سرما لگا رکھا ہے، یا آج کل ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے میک اپ کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اور اس پر بہت زیادہ سرمایہ استعمال ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ جو ضروری اخراجات ہیں وہ ایک طرف رہ گئے، اور غیر ضروری یہ بناؤ سنگھار کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے گھروں میں اور تنگ دستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حسن اور خوبصورتی تو سادگی میں زیادہ ہوتی ہے، جو قدرتی ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورتی کشش کا باعث ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی طور پر خوبصورتی بس نہیں، کیا اگر اپنے آپ کو تم نے چہرے کی لالی ظاہر کرنی ہے تو اچھا کھاؤ پیو، خون بناؤ، تاکہ قدرتی طور پر خون کا اظہار ہو۔ یہ مصنوعی طور پر چہرے پر کوئی سرخی لگا لینے سے تھوڑی سرخی آ جاتی ہے۔ باہر کا یہ پھر بھی بناؤ سنگھار جو خواتین کرتی ہیں وہ زینت کہلاتی ہے۔
تو زینت کو ظاہر نہ کریں. عورتیں اگر انہوں نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے تو اپنے شوہر کے لیے کریں, گھر میں کریں. ٹھیک ہے, بناؤ سنگھار کریں, اچھا لباس پہنیں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب رواج بن گیا ہے کہ عورتیں بن سنور کے باہر تو جاتی ہیں, گھر میں ایسی میلی کچیلی گدگی رہتی ہیں کہ وہ مرد بیچارہ جب باہر سے ان حسیناؤں کو دیکھ کر آتے ہیں اور اپنے گھر میں اس اپنی عورت کو دیکھتا ہے جو اس کی حالت ہی ایسی نہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے, تو بجائے محبت پیدا ہونے کی نفرت ہی پیدا ہوتی ہے. باہر تو وہ بہت کچھ دیکھ کر آیا. حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنی زیب و زینت رکھے, باہر والوں کو اپنی زیب و زینت نہ دکھلائیں. گھر میں اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھیں, اچھا لباس پہنیں, اور جو بناؤ سنگھار کر رہے ہیں, خوشبو لگا کر رہے ہیں, اپنے بالوں کو سدھار کر رہے ہیں. یہ حکم تو یہ ہے, باہر ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت. اور دوسرا مطلب زینت سے یہ مراد بھی ہے مفسرین کے نزدیک کہ اس سے مراد وہ اعضاء ہیں جو خوبصورتی اور زینت کا باعث ہوتے ہیں. مثلا چہرہ عورت کے لیے کئی خوبصورتی کا باعث ہے, اسی کے اوپر ہی وہ بناؤ سنگار کرتی ہے. میک اپ کا اظہار سارا چہرے پر ہوتا ہے یا ہاتھوں پر ہوتا ہے, ہاتھوں پر مہندی وغیرہ خواتین لگاتی ہیں. تو اس سے مراد وہ اعضاء ہیں جو زینت کا ذریعہ اور باعث بنتے ہیں. تو ان کو بھی فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, کہ اپنی زیب و زینت کے ان اعضاء کو بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر اس میں سے کچھ جو ظاہر ہو جائے, کچھ اعضاء ان میں سے ظاہر ہو جائیں, وہ ایک الگ بات ہے, مجبوری ہے. مثلا گھر میں خواتین رہتی ہیں, اب گھر میں ایک تو مرد ہے, اپنے مرد سے تو ان زیب و زینت کی چیزوں کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرے گھر میں محرم ہوتے ہیں, مثلا بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, یا اسی طرح شوہر کی اولاد ہے جن کا قرآن نے آگے ذکر کیا ہے. اگر یہ گھر میں ہیں تو ان سے اپنی زیب و زینت کو بھی چھپانا, یعنی ان اعضاء کو چھپانا مشکل ہوتا ہے. گھر میں خواتین نے کام کاج کرنا ہے, ہاتھوں سے برتن دھونے ہیں, صفائی ستھرائی کرنی ہے, چہرہ کھولنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو ہے اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اس کا استثناء کر دیا کہ جو ظاہر کرنا اس کے لیے مجبوری ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یا کوئی عورت ایسی ہے کاروبار کرتی ہے, اس کے ذمے یا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ کیا کرے, اس کام کو سر انجام دے. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور, اس کے لیے مجبوری ہے مثلا, تو اس کا اظہار اگر ہو جائے مجبوری کے تحت, بشرطے کہ کوئی فتنے کا خطرہ نہ ہو, تو اس کی اجازت ہے. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس لیے فقہاء نے کہا, ایک ہوتا ہے, یاد رکھے دو چیزیں یہاں بھی لوگ خلط مت کرتے ہیں. ایک ہے ستر عورت, ایک ہے حجاب. ان دونوں میں فرق ہے. ستر عورت تو یعنی عورت کا جو اصل ستر ہے, چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی اس کا سارا جسم ستر شمار ہوتا ہے, اس کو چھپانا فرض ہے. چہرہ, ہاتھ, پاؤں جو ہے یہ ستر میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حج کے دوران عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا ڈالے جو چہرے کے ساتھ مس کر رہا ہو, یا ہاتھوں کے اوپر اس طرح, یعنی وہاں اپنے چہرے کے اوپر اس طرح کپڑا ڈالنا کہ وہ چہرے کے ساتھ لگ رہا ہو, دوسرے نہ دیکھیں. اگر ڈالنا ہی ہے تو کوئی ایسی کیپ وغیرہ ہو کہ وہ ذرا فاصلے پر رہے, چہرے کے ساتھ مس نہ کرے. تو یہ ستر میں شامل نہیں. البتہ حجاب ان کا بھی ہے, حجاب ہی ہے. جیسے قرآن میں دوسری جگہ سورہ احزاب میں بیان فرمایا, قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یا ایھا النبی قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ. اے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو, ایمان والیوں کو, اپنی خواتین کو کہہ دو کہ وہ اپنی جب گھر سے باہر نکلے تو ایک بڑی چادر لے لیا کریں. چادر اپنی, کیونکہ عورت کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی زیب و زینت کا باعث ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کشش ہوتی ہے. تو ایک بڑی چادر لے لیں, سادہ سی چادر, اور اس کے اندر اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ لیں. اس کو برقع کہہ لیں یا کوئی چادر, برقع بھی ضروری نہیں ہے, کوئی بڑی چادر لے کر اس میں نکلیں کہ اس میں سارے جسم کو جو ہے وہ چھپا لیا جائے, چہرے کو بھی چھپا لیا جائے. تو یہاں فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو اس میں سے
ظاہر ہو کی، تو گھر میں محرم مرد کے لیے اس کی دیکھنے کی اجازت ہے، چہرہ وغیرہ کھل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور چوتھا حکم دیا وَلَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ کار یہ تھا کہ خواتین جب اپنا سر ڈھانپتی تھی تو وہ پیچھے پھینک دیتی تھی اس کے پہلو۔ عورت کے جو اعضاء کشش کا باعث ہیں، زینت کا زیادہ ذریعہ ہے، ان میں سے اس کی چھاتی بھی۔ چھاتی میں اللہ نے عورت کی چھاتی میں بڑی کشش رکھی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاہلیت کی طرح خود قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی اس کی طرح اپنی زیب و زینت کا مت اظہار کرو کہ سینہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے آج بھی پھر وہی جاہلیت اولیٰ کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں کہ خواتین نے دوپٹے جو ہیں وہ گلوں میں ڈالے ہوتے یا کیے ہی نہیں ہوتے، سینہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنا دوپٹہ سر پہ لے کر وہ اپنے سامنے اپنے گریبان اور چھاتی پر ڈالیں، تاکہ یہ تمہاری جو کشش کی جو چیز جو اللہ نے رکھی ہے، جو سینہ رکھا ہے، تو یہ تمہارے چھپے رہیں، مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ مزید فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہی جس زینت کو چھپانے کا پہلے حکم دیا تھا کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، البتہ اس زیب و زینت کا اظہار کن کے سامنے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرآن نے اس کی وضاحت بیان کر دی ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے تو اپنی بناؤ سنگار کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، یا ان کی زیب و زینت ان کے اپنے باپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، مثلا گھر میں رہ رہے ہیں، گھر میں باپ بھی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے جو باپ ہیں، یعنی خسر ہے، سسر صاحب وہ بھی گھر میں رہتے ہیں۔ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یا اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد اور بیٹے ہیں جی۔ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہر کی جو اولاد ہے، اس بیوی سے نہیں ہے، کسی دوسری بیوی سے ہے، تو وہ ان کے سامنے بھی اگر ان کے کپڑے شپڑے یا جو چہرہ وغیرہ ہاتھ وغیرہ ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی ہیں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے ہیں، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے ہیں، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ یا نساء کی نسبت ہن کی طرف کی، مطلقاً عورت اس کے سامنے بھی زیب و زینت کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو مرد کی سطر کو دیکھنا بھی درست نہیں، جو اس کی سطر فرض ہے اس کی طرف مرد کا دیکھنا بھی درست نہیں، اس طرح عورت کے سطر کو عورت کے لیے بھی دیکھنا درست نہیں۔ البتہ جو اس کی زینت کی چیزیں ہیں وہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے عورتیں، لیکن وہ عورتیں جو مسلمان ہیں، اگر غیر مسلم عورتیں ہیں یا ایسی فاحشہ عورتیں ہیں کہ جو اس کی زیب و زینت کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی پھریں گی، ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، جو شام کے علاقوں میں نصارہ سے لڑائیاں کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، لکھا فرمایا کہ اپنی مسلمان خواتین کو کہہ دیں کہ وہاں کی وہ ذمیہ اور کافرہ خواتین کے ساتھ حماموں میں نہ جایا کریں، ان پر اپنی زیب و زینت ظاہر نہ ہونے دیں۔ عورتوں کی بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے جو فاحشہ قسم کی ہوتی ہے یا غیر مسلم ہے، ان کے لیے تو کوئی اس حوالے سے قانون نہیں ہوتا، تو وہ عورت کی زیب و زینت اپنے شوہر کے سامنے بیان کریں گی اور پھر اس شوہر کی کشش پیدا ہوگی اس عورت کی طرف، تو وہ خرابی کا ایک باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیے کسی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور عورت کی خوبصورتی کو اپنے شوہر سے بیان کرتی پھرے یا کسی اور سے بیان کرتی پھرے، اسی وجہ سے یہ منع کیا جا رہا ہے۔ اور عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ زیب و زینت عورتیں ہیں اپنی عورتوں کے سامنے تو ظاہر کر سکتا ہے، اتنی ہیں، دوسری عورتیں جن پر اعتماد نہیں ہے یا جو کافر ہیں ان کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔
او ما ملکت ایمانہن، یا باندیاں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے سامنے بھی زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا اسی طرح وہ ملازم تابعین جو تمہارے تابع اور ماتحت ہیں، غیر اولی الاربۃ، بشرطے کہ ان کے اندر کوئی حاجت اب نہیں رہی. مثلا ایک بوڑھے مرد ہے، اب بوڑھا ملازم ہے، اس کے اندر اب عورتوں کی کوئی کشش نہیں رہی، یا کوئی ایسا کون سا مشکل ہے مثلا جی جس کے اندر کوئی عورتوں کی طرف کشش نہیں ہے، یا کوئی اور انین ہے، خسی ہے، یا اس کے اندر بالکل ناکارہ ہے، اس کی عورت کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، اس لیے لفظ فرمایا غیر اولی الاربہ، جن کے اندر حاجت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا خنثی ہے جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں یہ جو ہوتے ہیں جن کو خنثی کہا جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی عورتوں کی طرف چاہے وہ عملاً کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کشش موجود ہے تو پھر ان کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، نہ ان کے سامنے عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس طرح کے ہوتے تھے خنثی مشکل جی خسرے جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کو اجازت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خسرے کے بارے میں سنا کہ وہ کسی عورت کی خوبیاں بیان کر رہا تھا اس طرح کہ جس سے عورت کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے. کوئی کسی کو کہہ رہا تھا کہ جو فلاں عورت ہے نا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ تقبلنا باربعین و تدبرنا بثمان، وہ جب آتی ہے عربوں میں موٹی تازی عورت پسند کی جاتی تھی، کہ وہ فلاں عورت جو ہے نا وہ جب آتی ہے تو 4 سلوٹوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب وہ اپنی پیٹھ دکھلاتی ہے یعنی جاتی ہے تو 8 سلوٹ اس کے سلوٹیں اس کی ظاہر ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد ان کو گھروں میں نہیں آنے دینا. یہ آدمی جو ہے نا اس کے اندر تو عورتوں کی حالات اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے اور ان کی طرف کشش کی اس میں رغبت پائی جاتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے یہاں لفظ بولا غیر اولی الاربہ، ایسے مرد ہیں جن کے اندر عورتوں کی حاجت نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خنثی مردوں میں سے شمار ہوتا ہے، عورتوں میں سے شمار نہیں ہوتا. اسے عورتوں کی حالت بنا کے نہیں رہنا چاہیے. اب یہاں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی خواجہ سراج ہے، انہوں نے سب نے اپنے آپ کو عورت بنایا ہوتا ہے. عورت نہیں، وہ مرد ہیں. مرد ہوتے ہیں، چاہے ان کے اندر جو ہے وہ اب اس اپنی خواہش کو پورا کرنے کی اللہ نے صلاحیت طاقت نہیں رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ مرد شمار ہوتا ہے. اب آج کل کچھ خواجہ سرار تبلیغ میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حالت ہوئی مردوں کی طرح عورتوں کی طرح بنائی ہوتی ہے. وہ بھی الگ فتنے کا باعث بنے ہوتے ہیں، اور عجیب صورتحال ہے کہ وہی چادریں لے رکھی ہیں، وہی انداز اختیار کیا ہوا ہے، اور مردوں میں وہ اس طرح اس انداز سے گھومتی پھرتی ہیں جیسے کہ کوئی لڑکی گھوم پھر رہی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور بے حیائی فروغ پاتی ہے. ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ ایسے ملازم، ایسے تابعین جن کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے مردوں میں سے، یا بچے ہیں ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن پر عورتوں کی وہ پوشیدہ چیزیں ظاہر نہیں ہیں. یہاں بچوں کی بھی قید لگئی. ایک بچہ نابالغ ہے اور وہ عورتوں کی ان پوشیدہ چیزوں میں رغبت رکھتا ہے، جانتا ہے، کشش موجود ہے، تو اس کو بھی گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے. اس کے سامنے بھی عورت کو اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے. آج کل تو ہمارے یہاں بچے 7-8 سال کے ہو جائیں تو بہت کچھ جاننے لگ پڑتے ہیں. سوشل میڈیا نے تو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تھا اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اب تو بچے پتہ نہیں کیا کچھ جانتے ہیں. تو ایسے بچوں سے بھی عورتوں کو اپنی زیب و زینت چھپانی ہوگی. لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے بچوں سے اجازت ہے کہ جن کے اندر عورتوں کی کشش نہیں ہے. ولا یضربن، اور ایک مزید حکم دیا 5واں کہ عورتیں اپنا پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، نہ ماریں. زمانے جاہلیت میں عورتیں پاؤں میں پازیب وغیرہ پہنتی تھی. اب وہ پازیب پہنتی تھی تو جو کوئی عورت ایسی ہوتی تھی نا جس میں مطلب فحش وغیرہ فاحشہ کہنے ہوتی تھی، وہ جب مردوں کے پاس سے گزرتی تھی نا تو اپنا پاؤں زمین سے ذرا پٹک کے مارتی تھی زور سے کہ مرد دیکھے میری طرف. جی مرد میری طرف دیکھے گا تو رغبت ہوگی اور بات آگے بڑھ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا، فرما دیا کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں جس سے دوسرے مرد کی
توجہ حاصل کرنا چاہیے. یہاں ذکر تو پاؤں کا کیا لیکن مراد اس سے ہر وہ عمل ہے جو دوسرے مرد کی کشش کا باعث بنتا ہے. مثلا کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر جاتی ہے، یہ بھی مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا مسجد سے آ رہی ہے، خوشبو لگا رہی ہے، پاس سے گزری تو خوشبو آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا. فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا تا وقت کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کرے. یعنی گویا اس خوشبو لگانے کا اثر اتنا ہوا گویا کہ اس نے زنا ایک درجے میں کر لی ہے، جا کر اسے غسل جنابت کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے فہی قضا و قضا، وہ تو ایسی ویسی ہے، وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یا اسی طرح بناؤ سنہار کر کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ گویا کہ مردوں کو اپنی طرف کیا کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، ان کی کشش حاصل کرنا چاہتی ہے. تو قرآن نے اس جملے میں اس طرح کے تمام اعمال کی ممانعت کر دی ہے عورتوں کو کہ جو مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کا سبب بنے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی زیب و زینت کو جو چھپائی گئی ہے اس کو وہ مرد جان لیں. عورتیں اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار بھی دکھلانا چاہتی ہیں نا کہ جناب میں نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور یہ سارے تکلفات یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، معاشی غربت اور تندرستی کا باعث بنی ہوئی ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، آخر میں فرمایا اے ایمان والو، اس کے باوجود بھی یہ 6 احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم سے کوئی کسی قسم کی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح اور کامیابی کو حاصل کر سکو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات کو سمجھنے کے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق